اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی سورۃ البقرہ میں ان کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے۔ جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا نا، تو انہوں نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو لگا کہ شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہو، یا جس کی وجہ سے اللہ نئی مخلوق کو بنا رہا ہے۔ انہوں نے جنوں جیسی دوسری مخلوق کو بھی دیکھا تھا، جو زیادہ عقل نہیں رکھتے تھے اور خون خرابہ کرتے تھے۔ تو فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ، ہم تیری تسبیح، حمد اور باقی بیان کرتے ہیں۔ کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد مچائے اور خون بچائے گی؟ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کا گمان تھا کہ اللہ جو بھی مخلوق پیدا کرے وہ ان سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور انہیں مختلف چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تم نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم انہیں ان چیزوں کا نام بتا دو۔ جب آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو خوب جانتا ہوں؟ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ تم سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب فرشتے سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس یعنی کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس یعنی کہ جو فرشتوں کی صفوں میں رہتا تھا اور اپنی عبادت کی وجہ سے بہت مقام رکھتا تھا، سے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا ہے کہ جب میں نے حکم دیا تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا؟ ابلیس کے اندر چھپا ہوا تکبر اور حسد اب باہر آ چکا تھا۔ اس نے نہایت گھمنڈ اور نافرمانی سے جواب دیا، میں ایسی مخلوق کو ہرگز سجدہ نہیں کر سکتا جسے تو نے کھنکتی ہوئی سادی ہوئی مٹی سے بنایا ہو۔ میں اسے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا ہے اور اسے حقیر مٹی سے۔ شیطان کی اس کوٹی سی ضد اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کے گھمنڈ نے اس کی ساری صدیوں کی عبادت کو پل بھر میں تباہ کر دیا۔ جب اس نے اللہ تعالیٰ سے نافرمانی سے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس تکبر پر سختی سے فرمایا، اگر ایسی بات ہے تو میری اس پاک جگہ سے نکل جا، تو آج سے مردود یعنی کہ دھتکارا ہوا ہے، اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت برسے گی۔ جنت کے اعلیٰ مقام سے نکلنے جانے پر شیطان اپنی غلطی ماننے اور توبہ کرنے کے بجائے مزید ڈھیٹ بن گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے میرے رب، اگر تو نے مجھے نکال ہی دیا ہے تو مجھے اس دن تک کی مہلت دے جب لوگ دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ قیامت کے دن تک۔ اللہ نے فرمایا، جا، تجھے مقرر وقت تک مہلت دے دی گئی۔ مہلت ملنے کے بعد شیطان کی دشمنی اور ہی بڑھ گئی۔ اس نے اللہ کے سامنے کھلے عام چیلنج کرتے ہوئے کہا، کیونکہ تو نے مجھے اس آدم کی وجہ سے گمراہ کیا ہے نا، میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان انسانوں کو بھٹکانے کے لیے ان کی سیدھی راہ پر گھاٹ لگا کر بیٹھوں گا۔ میں ان پر ہر طرف سے حملہ کروں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے۔ میں انہیں دنیا کے دھوکے میں ایسا الجھا رکھوں گا کہ تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جلال میں فرمایا، نکل جا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر، یاد رکھ تیرا زور صرف انہی پر چاہے گا جو تیری پیروی کریں گے، جو ان انسانوں میں سے تیری بات مانیں گی۔ میں تم سب سے جہنم کو مکمل بھر دوں گا، لیکن بے شک جو میرے مخلص اور خالص بندے ہوں گے ان پر تیری کوئی چال نہیں چلے گی۔ پھر جنت کی تمام نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام وہاں اکیلا پن محسوس کرتے تھے۔ تب اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو ان کے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے پیدا کیا، تاکہ آدم علیہ السلام کو ان سے سکون مل سکے۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس ایک درخت کے قریب مت جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا۔ دشمنی اور گھمنڈ میں ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا
और धोखा देते हुए कहा कि तुम्हारे रब ने तुम्हें इस रग से इसलिए मना किया है कहीं कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में से ना शामिल हो जाओ। उन्हें झूठी कस्में तक खा ली तो वो उनका सच्चा खैर ख्वाह है। आखिरकार मजदूर शैतान ने उनको धोखा देकर उस दरख्त की तरफ ही रुजू करवा दिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त का फल खा लिया तो उनके सतर खुल गए और वो घबरा कर जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़ने लगे और अपने ऊपर चिपकाने लगे ताकि अपना जिस्म छुपा सके। फिर अल्लाह ने उन्हें पुकारा, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से मना नहीं किया था और ये नहीं बताया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? तो फिर उन्होंने फरमाया, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर आपने हमें माफ ना किया और हम पर रहम ना फरमाया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ने हुक्म दिया, तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ। अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। तुम्हारे लिए ज़मीन ही ठिकाना है और वही है, एक मुकर्ररा वक़्त तक तुम्हारा फ़ायदा है। तुम्हें वही ज़िंदगी गुज़ारनी है, वही मरना है और वही से दोबारा पैदा होना है। दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 40 साल तक अल्लाह से रो-रो कर माफ़ी माँगी। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पर रहम खाया और उन्हें माफ़ कर दिया और फरमाया, तुम और तुम्हारी नस्ल दुनिया में रहो और ये याद रखना, जब तक मेरी तरफ से कोई नबी हिदायत लेकर आए तो उसका कहना मानना। जो लोग मेरे नबियों को झुटलाएंगे और मेरी आयतों का इनकार करेंगे ना, तो वो हमेशा दोज़ख में रहेंगे। फिर हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में बस गए और वहीं से इंसानी नस्ल का आगाज़ हुआ। आदम अलैहिस्सलाम 900 साल की उम्र पर वफ़ात पा गए। कुरान के इस वाक़ये से हमें ये हिदायत मिलती है कि जब शैतान से गलती हुई तो उसने माफ़ी माँगने के बजाय तकब्बुर और अल्लाह को ही अपनी गुमराही का इल्ज़ाम दिया। लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम से भूल हुई, तो उन्होंने फ़ौरन अपनी गलती मानी और तब तक तौबा करते रहे जब तक अल्लाह राज़ी ना हो गया हो। इंसान होने के नाते अगर हमसे गलती हो जाए ना, तो हमें भी फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी माँगनी चाहिए। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। तो दोस्तों, ये था हज़रत आदम का बेहतरीन वाक़या। आप नेक्स्ट किस प्रॉफ़िट की स्टोरी सुनना चाहते हैं? प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। अगर आपको ये प्रॉफ़िट सीरीज़ पसंद आ रही हैं तो हिबा स्पीक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही मज़ेदार और अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।